میرا دوسرا سوال آپ سے ہے کہ قانون مفرد اعضاء کے تحت فارماکوپیا سے علاج کیسے کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ قانون مفرد اعضاء کے فارماکوپیا سے علاج کیسے کیا جائے۔ دیکھیں حکیم صاحب، یہ ایک المیہ ہے کہ جیسے ہم نے قانون مفرد اعضاء کی کتابوں میں پڑھا ویسے استادوں کو کام کرتے نہیں دیکھا۔ یہ بات شاید ہمارے چینل کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے یا شاید آپ کے لیے بھی تھوڑی سی عجیب ہو۔ قانون مفرد اعضاء میں جو ترتیب ہے نا وہ تو سیدھی سادی حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ اعصابی عضلاتی کا علاج عضلاتی اعصابی سے محرک سے شروع کر کے پھر آگے لے کے جایا جائے، ملین تک، اکثیر تک، تریاق تک، مختلف کیفیات میں، اور یہی ترتیب جو ہے وہ 1، 2 سے لے کے 6 تک رہی۔ لیکن سچی بات یہ ہے، میں نے تقریباً 30-35 سال اس فن میں گزارے ہیں، میں نے کسی ایک استاد کو اس طرح علاج کرتے نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ آپ میرے استاد محترم حکیم محمد یاسین صاحب دنیا پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھا لیں، میرا مطلب، کسی اور بزرگ استاد کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں کوئی جو معالجات پر ہو، ہمیشہ جب آپ دیکھیں گے تو وہاں انہوں نے کوئی تشخیص کی۔ مثال کے طور پہ تحریک نمبر 1 ہے، اب انہوں نے جب نسخہ لکھا تو نسخہ کیسے لکھا؟ 2 ملین، 4 ملین، تریاق تبخیر یا تریاق قزاز یا جوارش املی یا مجون فلاسفہ وغیرہ وغیرہ، ایسے ہی ہے نا۔ اسی طرح جب انہوں نے تحریک نمبر 2 تشخیص کی تو عمومی طور پر انہوں نے نسخہ اس طرح لکھا کہ تریاق معدہ و ماء، 4 اکسیر، 4 ملین، جوارش جالی نوس یا کمونی۔ 3 نمبر تشخیص اگر انہوں نے کی تو انہوں نے پھر نسخہ کیسے لکھا کہ 5 ملین، 5 مسل، 5 اکسیر، جوارش کمونی، بعض صورتوں میں ساتھ کبھی کبھی 4 ملین ملا دی۔ اسی طرح جب انہوں نے 4 کا علاج کیا، یہ میں استادوں کی بات کر رہا ہوں، اور کوئی بندہ میری اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اس وقت میں نے میرا مطلب نامی مشہور زمانہ کتاب منگوائی ہے، یہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی، پڑھی ہے آپ نے؟ یہ میرے استاد محترم جناب حکیم محمد یاسین صاحب دنیا پوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے برادر حقیقی جناب حکیم محمد شریف دنیا پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کرتا ہے، اور یہ وہ 2 عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے قانون مفرد اعضاء کو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پاکستان بھر میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پورے ملک میں کیمپ لگائے، رسالے نکالے، بہت جدوجہد کی، اور الحمدللہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں بھی حکیم یاسین صاحب دنیا پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ادنا سا شاگرد ہوں۔ میں نے بھی ان سے قانون مفرد اعضاء کے بہت سارے رموز و نکات جو ہیں وہ سیکھے۔ اس کتاب میں کوئی ایک معالجہ ایسا بتا دیں جس میں حضرت نے یا دونوں بھائیوں میں سے جو ہمارے اکابرین ہیں انہوں نے کسی مریض کا علاج محرک سے شروع کر کے محرک شدید، ملین، اکثیر، تریاق یا مقوی تک لائے ہیں۔ سب سے زیادہ یہی علاج معالجہ کی قانون مفرد اعضاء میں کتاب ہے نا، میرا مطلب۔ تو پیارے بھائیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ کیا نہیں جاتا۔ کسی استاد کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی کسی بڑے طبیب کی، جتنے بھی بڑے بڑے طبیب ہیں میں نے کسی ایک بندے کو بھی اس طرح علاج کرتے نہیں دیکھا کہ اس نے محرک دیا ہو 8 دن کے لیے، یا اس کے بعد اس نے محرک شدید دے دیا ہو، یا اس نے محرک شدید کے بعد ملین دے دیا ہو، یا اس نے ملین کے بعد اکثیر دے دیا ہو، یا تریاق دے دیا ہو۔ ہمیشہ جس استاد کو بھی نسخہ لکھتے دیکھا وہ پیٹرن یہی تھا۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں نے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ پرانے رجسٹرڈ بھی دیکھے تھے،
جو مکتب کے رجسٹر تھے نا، تو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح ان میں کیا ہوا تھا کہ کئی مریضوں کو انہوں نے ایک بھی دوائی دی، کئیوں کو 2 اور کئیوں کو 3 ادویات ملا کر دی ہوئی۔ تو یاد رکھیں، میں تو دیکھیں وہی بات کرتا ہوں جہاں آپ کو بتاتا ہوں جو میں کرتا ہوں۔ میں ذاتی طور پر، ایک بات ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، وہ کرتے کچھ ہیں، کتابوں میں کچھ لکھ دیتے ہیں، لیکن میرا ایسا الحمدللہ طریقہ نہیں ہے۔ میں کوئی ایسی بات اپنے منہ سے نکالتا ہی نہیں جس کو میں ثابت نہ کر سکوں۔ یہ میں نے آپ کے اس سوال کے جواب میں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس چینل پہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ بن جائے کہ یہ حکیم شہباز کیا کہہ رہے ہیں، تو دلیل کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کتاب ہے، پوری دنیا میں نیٹ پر بھی موجود ہے، جہاں سے مرضی آپ پڑھ لیں۔ ایک معالجہ مجھے بتا دیں، میرا مطلب ما علم العلاج، اتنے بڑے طبیب جن کے ہم ادنا شاگرد ہیں، ایک بھی معالجہ ایسا نہیں کہ جس میں انہوں نے مرکبات بنا کر علاج نہ کیا ہو۔ ایک مریض کو آپ دیکھیں گے 3 ادویات، 4 ادویات، 2 ادویات، بلکہ عمومی طور پہ 3-4 ادویات، 7 کاوے، 7 مجونے، 7 جوارشیں، حبوب، صفوف، یہ سب کچھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، اگر آپ نے فارماکوپیا سے بھی علاج کرنا ہے تو پھر ہمارا طریق تو شروع سے یہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنی 30-35 سال کی طبی پریکٹس میں اللہ کے فضل سے ایک کامیاب طبیب جو ہے مجھے سمجھا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرا طریقہ یہی رہا ہے کہ ہم ادویات کمپاؤنڈ کر کے دیتے ہیں، فارماکوپیا سے بھی، صرف ایک دوائی وہ بھی محرک سے شروع نہیں کرتے۔ دیکھیں، وہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور کچھ اور تھا، اس کی ضرورتیں اس وقت کی اور تھیں۔ آج کی ضرورت یہ ہے کہ اگر مریض کو آپ سے 1 ہفتہ دوائی کھانے سے آرام نہ آئے یا فائدہ شروع نہ ہو تو وہ آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا، آئے گا وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے جو ہمارا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کمپاؤنڈ کر کے علاج کرتے ہیں، اور میں تو اس میں اور بھی آگے الحمدللہ چلا گیا ہوں۔ میں نے ان نسخہ جات کے مقابلے میں بہت فاسٹ، بہت اچھے نسخے جو ہیں وہ آگے مرتب کر دیے ہیں، اور الحمدللہ میں تو اپنے شاگردوں کو وہ ٹرانسفر کر رہا ہوں جو ایلوپیتھی کے مقابلے میں ایک خوراک سے 1 دن میں رزلٹ دیں۔ نسخہ جات تو دیکھیں، ادویات تو وہی ہوتی ہیں، نسخہ جات بھی وہی ہوتے ہیں، ان میں مزید آگے ہم نے اللہ کے فضل سے کام کیا۔ ہم نے ایسا سمجھ لے کہ نظریہ مفرد اعضاء میں بھی تجدید کر دی ہے۔ موجودہ دور کے مطابق کرشماتی نظام جو ہے وہ نہ صرف تشخیص کے حوالے سے ایک یونیک آپ نے سیکھا، آپ نے تجربہ کیا 1 سال، تو ہم نے اس کے بھی 9 لیولز جو ہیں اللہ کے فضل سے سکھائے، لوگوں کو سکھا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مجرب ترین نسخہ جات بھی دے رہے ہیں اور بالمزاج دے رہے ہیں۔ اور فارماکوپیا بھی ہمارا جو ہے وہ بالمزاج ٹاپ کے نسخہ جات پر مشتمل ہے، کچھ ہم نے یوٹیوب پہ بھی دیے ہیں نسخے، اس میں سے کچھ۔ تو اس لیے جب بھی علاج کریں فارماکوپیا سے بھی کریں تو ادویات کو ملا کر کریں، تحریکات کے مطابق کریں، لیکن 2-3-4 ادویات کو کمپاؤنڈ کر کے کریں گے تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو آپ کا نسخہ جو ہے نا وہ 3-4 چیزیں مل کے ایک مزاج نکلے گا۔ مثال کے طور پہ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال ہے کہ اعصابی عضلاتی تحریک کا آپ کے پاس مریض آ گیا، تحریک نمبر 1، آپ نے اس کو دیا ہے 2 ملین، 4 ملین، تریاک تبخیر یا تریاک قزاز، یا اس کو ساتھ آپ نے مجون فلاسفہ دے دی یا جوار شملی دے دی۔ اب یہ سارے کا سارا کمپاؤنڈ بن گیا نا، اس کمپاؤنڈ کا ایک مزاج بنے گا، اور وہ کیا ہے؟ عضلاتی غدی۔ ٹھیک ہے، اب 4-5 ادویات کو ملایا، کمپاؤنڈ کا مزاج عضلاتی غدی نکلے گا، بالمزاج علاج ہے، لیکن مریض کو فائدہ جلد ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے برعکس اگر آپ اس مریض کو صرف محرک نمبر 2
یا ملین نمبر 2 یا شدید نمبر 2 دے دیں پڑیاں باندھ کے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ بعض صورتوں میں مزید تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے میں جو کہتا ہوں وہی کہتا ہوں جو میں کرتا ہوں۔ تو میرا تو آپ کو بھی یہی مشورہ ہے، اور ہمارے چینل کے جتنے دیکھنے والے ہیں قانون مفرد رضا ٹی وی کے، سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ اسی طریقہ کو فالو کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اسی طریقہ سے کامیابی ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل کہ یار اگر یہ غلط ہوتا تو پھر حکیم محمد یاسین صاحب دنیا پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر جو ہمارے استاد ہیں، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ڈائریکٹ شاگرد ہیں، وہ کیوں ایسا کرتے؟ تو ہم اور جتنے بھی طبیب ہیں جو کامیاب پریکٹس کر رہے ہیں وہ سارے یہی کر رہے ہیں۔